بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اقبال کی غزل مکمل کر لیں گے۔ دوسری غزل کے آخری 4 اشعار رہتے ہیں۔ شعر ہے کہ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ مہو ستارہ سورج اور چاند سے آگے مقام ہے جس کا مقام ہے کہ سورج اور ستاروں اور چاند سے بھی آگے جس کا مقام ہے، وہ مشت خاک وہ مٹھی بھر خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ راہ میں جو بھٹکنے والے ہیں ابھی وہ انہی میں ہی بھٹک رہی ہے۔ مشت خاک سے مراد انسان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی خاک سے لے کر بنایا تھا اور اس میں روح پھونکی تھی۔ اسی وجہ سے انسان کے لیے مشت خاک کا لفظ یا ترکیب استعمال کی جاتی ہے کہ وہ انسان وہ مشت خاک ابھی راستے میں بھٹک رہا ہے۔ کون سا انسان؟ جس کی منزل جس کا مقام جو ہے وہ چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے۔ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کا مقام بہت بلندی پر دیکھتے تھے۔ اقبال کیا دیکھتے تھے؟ مومن کا مقام ہے بھی ستاروں سے آگے۔ اس کی یہ دنیا ہے ہی نہیں، یہ دنیا جو ہے جس کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، جس کو ایک ایسا پڑاؤ کہا گیا ہے کہ جہاں مسافر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور پھر چل پڑے کیونکہ اس کی منزل کہیں بہت آگے ہے۔ تو مومن دنیا میں زندگی بھی اسی طرح بسر کرتا ہے۔ وہ اس زمین پر اپنی ہمیشہ کی رہائش گاہ نہیں بناتا۔ مومن کی بات کر رہی ہوں کہ مومن دنیا میں اس طرح نہیں رہتا کہ اس نے جیسے ہزاروں سال یہاں رہنا ہو، قیامت تک یہاں رہنا ہو، بلکہ وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ جس طرح ایک مسافر چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے کہیں رک جائے اور اسے آرام کر لے اور اسے اندازہ ہو کہ اس کی منزل آگے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم جس قافلے کا حصہ ہیں، قافلے سے مراد جہاں قوم ملت، تو ہم جس قوم اور ملت سے ہمارا تعلق ہے اس امت کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم ایک ایسے قافلے کا حصہ ہیں جس کے امیر جو ہیں، جس کے لیڈر جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ دنیا میں آج تک کسی انسان، کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا کہ اسے معراج عطا فرمائے۔ تو معراج اس دنیا میں جس کو نصیب ہوئی، جسے قرب الہی نصیب ہوا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی ہیں۔ تو اسی نسبت سے ہم بھی اسی قافلے کا حصہ ہیں۔ تو بہت سارے جو آپ کے قریبی ساتھی ہیں، صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، تو وہ اسی قافلے میں اسی نسبت سے فاصلے سے ہیں، یعنی کہ وہ چل رہا ہے فاصلہ، روحانیت کا سفر رکا نہیں ہے۔ تو ہماری منزل، ہم مومن کا تو یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ کے حضور اس نے پہنچنا ہے، میدان حشر میں اللہ کے سامنے اس نے جواب دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مومن جو ہے اس کا مقام جنت میں ہے، جہاں اس کی مومن کی سب سے بڑی خوشی وہ ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ خوش سعادت دنیا میں ہی عطا فرما دی تھی کہ اپنا قرب عطا فرمایا تھا، اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ تو باقی جو مومن تھے ان سب کی جو انتہائی مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کی دیدار نصیب ہو،
آخرت میں ہمیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب سے نوازے۔ تو وہ اسی کوشش میں، اسی خواہش میں، اس خواہش کے پانے کے لیے وہ جد و جہد بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، اور وہ سارا ان کا ایک ایک عمل جو تھا وہ اسی خواہش کے تابع تھا۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کے قرب کو دنیا میں بھی اپنا مقصد بناتا ہے، اور آخرت میں تو مقصد بنانا ہی یہی ہے کہ دنیا کو اس انداز میں گزارے کہ آخرت میں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ تو مومن کا مقام، اس لیے اقبال مومن کو، آج کے مسلمانوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ یہ جس دنیا کی خاطر تم اتنے زیادہ اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہو، اپنے آپ کو اس حد تک تم ڈبو دیا ہے اس دنیا کی خواہشات میں، اس دنیا کو پانے کے لیے، کہ جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہو۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی، ان کی عمریں جو تھیں ہزار سال تک ہوتی تھی۔ تو ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اے نبی، میرے جو بچے ہیں وہ زیادہ، ان کی عمر لمبی نہیں ہوتی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو لمبی عمر دیا کرے۔ کوئی 100 سال بعد مر جاتا ہے، کوئی 150 سال بعد مر جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں لوگوں کی عمریں 100 سال تک بھی بمشکل پہنچیں گی، اس سے پہلے مر جائیں گے۔ وہ عورت اتنی حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ لوگ تو پھر دنیا میں کوئی مکان ہی نہیں بنائیں گے، گھر ہی نہیں بنائیں گے، کہ ابھی تو مر جانا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت اور پکے اور مضبوط گھر ہی انہی لوگوں کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری بے شعوری ہے کہ ہم دنیا میں جو ہمارے سال گزرنے، شعور کے بعد جو سال گزرنے ہیں وہ چند سال ہی ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں مکان بنانے، گھر بنانے، اور ایسے ہی اپنے آپ کے لیے رہائش کا ایسا انتظام کرنے کے جیسے ہزاروں سال جینا ہو۔ یہ نہیں کہ مومن کوشش ترک نہیں کرتا، کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ سب کچھ اس نقطۂ نظر سے بنانا چاہیے، سب کچھ اس نقطۂ نظر سے عمل کرنا چاہیے کہ اس کا اثر جو ہے ہماری آخرت پر بھی پڑتا رہے۔ آپ محنت کریں، پڑھیں لکھیں، بہت محنت کریں، اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، لیکن ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کی نے جو ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دے رہے ہیں، تو آپ اس دنیا میں گھر بھی بنا رہے ہیں، بچے بھی آپ کے پڑھ لکھ جائیں، جو کچھ بھی ہو، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس دنیا میں ان کو استعمال کرنے کے لیے، تو اس نیت سے آپ عمل بھی کرتے چلے جائیں گے تو آخرت میں آپ کا مقام اور درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بہترین عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا ذکر پہلے ہے کہ دنیا میں ہر چیز بہترین ہو میرے لیے۔ اب بہترین سے مراد یہ ہے کہ مجھے، اے اللہ تعالیٰ مجھے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایمان اور نیکی، سچائی، اچھائی۔ یا اللہ میری سوچ کو، میرے عمل کو بہترین بنا دے۔ عمل تو اس کے مطابق ہوتا ہے، جیسے آپ کے نظریات ہیں، جیسے آپ کی سوچ ہے، اس کے مطابق آپ کا عمل ہوگا۔ عمل نے، اور آپ پڑھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو آپ کی سوچ اور عمل، سوچ کے مطابق، آپ کی نیت کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کو سزا اور جزا ملتی ہے، نہ کہ آپ کے عمل کی بدولت۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو عطا کرنے والی چیز جو وہ بہترین سوچ ہے، بہترین مثبت فکر ہے، ایمان والی سوچ ہے، جس کے لیے ہمیں دعا کرنے کو کہا گیا ہے کہ اس بہترین نیک سوچ اور نیت سے ہم جو بھی کام کریں گے تو وہ ہماری آخرت کی کامیابی کا سبب بھی بنتا چلا جائے گا۔ دنیا میں تو اس سے فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کا بہترین اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
تو یہی مومن کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ اس دنیا میں بڑا عہدہ نہیں مل سکا، آپ نے محنت کی، کوشش کی، محنت اور کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے، باقی جو مقام، مرتبے، عہدے وہ اللہ نے دینے ہیں۔ اگر نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ نے آپ کی وہ محنت جو ہے آخرت کے لیے جمع کر رکھی ہو، آخرت میں اس کا مقام زیادہ ہو، لیکن ایمانداری اور نیک نیتی سے کی گئی محنت کے اور اپنی صلاحیتوں کو اگر آپ ایمانداری سے استعمال کریں گے تو آخرت میں اس کا بڑا اجر ہے۔ تو اقبال جب مومن کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس کا مقام سے چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے، وہ ابھی جو آوارگان کا لفظ ہے، جمع ہے آوارہ، ایک بھٹکا ہوا آوارگان بہت سے بھٹکے ہوئے جو راستے سے بھٹک گئے ہیں ان جیسے ہیں۔ اب یہاں دوسرے غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک اور کافر قومیں جو ہیں وہ بھی دنیا میں بھٹک رہی ہیں۔ بے شک دنیاوی طور پر وہ بہت عروج حاصل کر چکے ہیں، لیکن وہ بھٹکی ہوئی ہیں کیونکہ راستہ تو وہی ہے جو اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے، منزل تو وہی ہے جو اللہ کی طرف لے کر جائے۔ آپ دنیا میں جتنا عروج حاصل کر لیں، اللہ کو نہیں جانتے تو آپ بھٹکے ہوئے آوارہ ہیں۔ اور مومن بھی آج کے دور کا جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ابھی راستے سے بھٹکنے والوں میں شامل ہے، وہ مومن جس کا مقام چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے۔ اگلا شعر ہے، خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے۔ خبر ملی ہے خدایان، خدایان جمع ہے خدا کی، خدا مالک کو کہتے ہیں، بحر سمندر، بر خشکی، کہ خشکی اور سمندر کے جو مالک ہیں یا جن کا وہاں کنٹرول ہے یا جو وہاں کے بڑے عہدیدار ہیں، ان سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ فرنگ انگریز، رہ گزر ہوتا ہے راستے میں، سیل بے پناہ، سیلاب بے پناہ جس کی کوئی حد نہ ہو، ایسا سیلاب جو بہت زیادہ ہو تو اس کے راستے میں ہے، یعنی کہ خشکی پر رہنے والے خشکی کے آقا نے اور سمندر کے آقا نے، جیسے کسی علاقے میں سیلاب آنا ہو تو جو سمندری معاملات کو دیکھنے والے عہدیداران ہوتے ہیں وہ پہلے ہی مطلع کر دیتے ہیں کہ یہ سیلاب آنے والا ہے، اس کا راستہ یہ ہے۔ وہ جو خشکی کے یا یوں کہہ لیں کہ آبادی میں جو لوگ رہتے ہیں اور آبادی کا جو انتظام سنبھالنے والے ہیں، منتظمین ہیں، ان کو خبردار کرتا ہے کہ یہاں سے سیلاب گزرے گا، اس علاقے سے، اس بستی سے، تو یہاں سے راستہ خالی کر لیں۔ وہ لوگوں کو نہیں بتاتے بلکہ منتظمین کو بتاتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر ایسا انتظام کریں کہ سیلاب گزرے تو کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو۔ تو اقبال یہی کہہ رہی ہیں کہ خشکی اور بحری کے جو منتظمین ہیں ان سے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ انگریز ایک ایسے راستے پر بیٹھا ہے کہ جہاں سے بہت بڑے سیلاب نے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو کہہ لیں کہ اس کے حقیقی معنی دیکھ لیں تو جو دنیاوی امور ہیں، دنیاوی خفیہ امور ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے اولیاء کے نام لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خفیہ امور ہیں یا روحانی امور ہیں، جس طرح دنیا کے انتظامات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ، گورنر، کمشنر، یہ دوسرے عہدیداران، مختلف ڈپارٹمنٹس کے، یہ سارے مل کر جس طرح دنیاوی انتظام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خفیہ امور کی بجا آوری کے لیے بھی اس طرح عہدے مقرر ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحراؤں میں یا جنگلوں میں جو منتظم اعلیٰ ہے ان کا نام خضر ہے۔ ٹھیک ہے، خضر بھی ایک عہدہ ہے کہ جس پر کبھی کوئی فائز ہوتا ہے، کبھی کوئی۔ تو اسی طرح سمندر کے جو منتظم اعلیٰ ہیں سمندروں کے، ان کا نام الیاس بتایا جاتا ہے۔ تو اگر سیلاب کا گزرنا ہے تو الیاس نے
سمجھ لیں کہ خضر علیہ السلام سے کہا ہوگا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ ان دونوں کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ سمندری سیلاب آئے گا اور ایسے راستے سے گزرے گا کہ جہاں انگریز راستے میں ہے۔ اگر اس کے حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو سونامی آئے دن امریکہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا سیلاب ہوتا ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ بالکل چٹیل میدان ہو جاتا ہے، وہاں سے سب کچھ وہ بہا لے جاتا ہے۔ وہ تو میری کزن بھی امریکہ میں ہے، وہ بتاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو مجازی معنوں میں لیا جائے، ٹھیک ہے، مجازی معنوں میں لیا جائے تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ جو دنیا میں اسی طرح جو روحانی امور دوسرے ہیں، اخلاقی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، جس طرح ڈپارٹمنٹس مختلف ہوتے ہیں، ان پر کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو روحانیت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اخلاقیات، مذہب کے حوالے سے جو منتظمین اعلیٰ ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ان سے خبر ملی ہے کہ انگریز جو ہے وہ ایک راستے پر ہے جہاں سے سیلاب نے گزرنا ہے جو ان کو بہا لے جائے گا۔ اقبال خود مغرب میں رہے ہیں، انگلینڈ میں رہے ہیں، اور وہ وہاں انہوں نے ان کی اخلاقی پستی کو دیکھا ہے، ان کا اخلاقیات اور ان کا دوسرا معاشرتی نظام انہوں نے خود دیکھا تھا، اور خود اس کے بارے میں کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو